بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کی تاریخ میں نیا آرمی چیف جو آیا ہے جنرل عاصم منیر، یہ پہلا آرمی چیف ہے جو کہ حافظ قرآن ہے۔ اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے دیکھیں جنرل عاصم منیر نے کس وقت یہ قرآن کو حفظ کیا تھا، جس وقت وہ سعودی عرب میں موجود تھے، اور سعودی عرب میں دفاعی اتاشی یعنی کہ ڈیفنس اتاشی کے طور پر وہاں پر موجود تھے جب انہوں نے یہ والا شرف حاصل کیا اور قرآن کو حفظ کیا۔ یہ پہلا آرمی چیف ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس نے قرآن حفظ کیا اور حافظ قرآن ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قدرت کی سپورٹ بھی حاصل ہے، عوام کی سپورٹ تو دیکھیں پاکستان آرمی کو عوام کی جو سپورٹ ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرتی ہے۔ عوام کی سپورٹ ہر وقت پاکستان آرمی کے ساتھ ہوتی ہے، پاکستان آرمی کو بھی پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کی عوام دل و جان سے اپنی پاک فوج کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو پاکستان کی فوج ہے وہ عظیم ترین فوج ہے، وہ دنیا کی عظیم ترین فوج ہے۔ اتنی زبردست فوج اور اتنی شاندار فوج جو دنیا میں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب جنرل عاصم منیر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے آگے انہوں نے سارے معاملات کنٹرول کرنے ہیں۔ ایک ایک کر کے اب انہوں نے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا، اور ایک ایک محاذ کے اوپر جا کے انہوں نے ہر چیز کو مینج کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پچھلے اسٹیبلشمنٹ کی یا پچھلے سربراہ جنرل باجوہ کی جو لیگیسی تھی اس کو ختم کیا۔ یہاں پر جو گانے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی جو چیزیں بنتی تھی اس کو ختم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، جو فوج کا کام ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا۔ سیکنڈ انہوں نے اسٹیپ لیا، اہم ترین تعیناتیاں کی، اور تھرڈ دیکھیں پھر وہ نکلے فیلڈ میں اور فیلڈ میں جا کے انہوں نے دورہ کیا ایل او سی کا، اور ایل او سی بارڈر کے اوپر جا کے جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے بھارت یعنی کہ مودی، اس کو جا کے کھلا پیغام دیا کہ مودی بات رہنا، پاکستان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، پاکستان کی طرف آنا بھی نہیں، یہاں پر ہمت بھی نہیں کرنی، اور اگر کچھ ایسا کیا تو اندر گھس کے ماریں گے۔ یہ بڑا کلیئر پیغام دیا۔ اب جنرل عاصم منیر کو جس طرح سے یہ سپورٹ ملی عوام کی بھی اور قدرت بھی، دیکھیں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور اپنا ایک اپرائٹ اور پروفیشنل آدمی ہے، اس کے ساتھ قدرت کی بھی سپورٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ قدرت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اب آگے جو معاملات چلنے ہیں اس میں جنرل عاصم منیر نے اہم ترین فیصلے کیے ہیں، اہم ترین فیصلے، اور اسی وجہ سے دیکھیں جو اہم ترین فیصلے ہونے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ جو ملک کا سیاسی میدان ہے، جب ملک کا سیاسی محاذ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت عمران خان نے سب سے بڑا اعلان کیا ہوا ہے پنجاب کی اور کے پی اسمبلیاں توڑنے کا، اس کی وجہ سے تھر تھلی مچی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے آصف زرداری کی بھی اور شہباز شریف کی اور نواز شریف کی لندن کے اندر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے یہ سچویشن مینج کی جائے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اب آصف زرداری فوراً پہنچا اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں جا کے اس نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بچائی جائے، حکومت بچا کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اصل میں یہ کرپشن اور لوٹ مار بچانا چاہتے ہیں، اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان جو بات کرتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے کہ ان کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے، عوام کا مفاد نہیں ہے، عوام کا کوئی فائدہ یہ لوگ نہیں سوچتے، یہ صرف سوچتے ہیں اپنی لوٹ مار بچا لیں، اپنے پیسے بچا لیں، کیونکہ پیسے ان کے نزدیک ہر جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسے بچانے کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور پیسے بچانے کے لیے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آصف زرداری کو بلایا ہے اسلام آباد میں تاکہ پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جوڑ توڑ کیا جائے، وہاں پر پھر سے پیسے چل رہے ہیں، وہاں پر پھر سے ڈالرز، سندھ ہاؤس، پنجاب ہاؤس وہ استعمال ہونا ہے، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہماری حکومت بنے۔ نون لیگ کو ابھی بھی کچھ نہیں ملنا، نون لیگ یہ غلط فہمی دور کر دے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو اب کچھ دے گی یا آصف زرداری نون لیگ کو اب کچھ دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جتنی ڈبل گیم کی ہے نون لیگ والوں نے، اب نون لیگ کو کچھ نہیں ملنا آصف زرداری سے۔ اب یہ معاملات تو ہو گئے ہیں کلیئر، اب اصل بات شروع ہوتی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔
جنرل عاصم منیر کے سامنے 2-3 ٹاسک ہیں اور یہ اہم ترین معاملات ہیں، کیونکہ آتے ساتھ ہی جنرل عاصم منیر کے سامنے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ خاص طور پر اندرونی چیلنجز ہیں۔ بیرونی چیلنجز میں تو دیکھیں جنرل عاصم منیر بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے بھارت کو، جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اندرونی اب کیا کرنا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہاں ہے، اصل جو عدم استحکام یا کرائسس ہے وہ تو پاکستان میں ہے، وہ تو اندر ہے۔ اس کو کیسے سولو کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ اصل پرابلم ہے، اور اسی کے اوپر ہی جنرل عاصم منیر نے اب کام شروع کیا۔ جنرل عاصم منیر نے اصل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، اگلے سال ہر حال میں الیکشن ہونے ہیں، اگلے سال میں ہر حال میں انتخابات ہونے ہیں، کیونکہ انتخابات ہی واحد حل ہے۔ اب دیکھیں انتخابات کب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مارچ اپریل مئی میں ہوں گے، کیونکہ مارچ کے شروع میں ہو سکتے ہیں تاکہ آگے رمضان آ جانا ہے، روزے آ جانے ہیں، ان دنوں میں تو یہ انتخابات ہو نہیں سکتے۔ یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزوں میں انتخابات ہو جائیں تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن روزے نکل جائیں، عید نکل جائے، پھر اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بہتر ہے مئی میں کروا دیے جائیں، اپریل میں کروا دی، آخر کار یہ جانے اپریل مئی میں ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اب عمران خان نے یہ پریشر ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اسی مہینے اسمبلیوں کو توڑا جائے، اسی مہینے اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے۔ اگر میرے ساتھ دیکھیں، عمران خان نے تو بڑا سنجیدگی کے ساتھ یہ والی بھی آفر کر دی کہ میرے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں، میرے ساتھ بیٹھیں ڈائلاگ کریں، میرے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں، لیکن حکومت نہیں مان رہی۔ حکومت اپنے ہی مسائل میں، اپنے ہی اس کے ذاتی فائدے، صرف اسی کی طرف توجہ ہے۔ حکومت عوام کے یا ملک کے معاملات نہیں دیکھ رہی، مسائل نہیں دیکھ رہی کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں ہلکا سا ایک نقصان، ہلکا سا ایک جھٹکا لگنا ہے اور ہلکا سا کوئی واقعہ ہونا ہے اور ملک ڈیفالٹ میں چلے جانا ہے۔ ڈیفالٹ سے مراد یہ ہے کہ ملک 30 سے 40 سال پیچھے چلا جائے گا، تو اتنا بڑا نقصان ہو جانا پاکستان کو، اس کو ریکور کرتے کرتے آگے صدیاں لگ جانی ہیں، 3-4 نسلیں لگ جانی ہیں، اس کو سیدھا کرتے کرتے گزر جائیں گی۔ تو اس لیے ڈیفالٹ سے بچانا، اور ڈیفالٹ سے کیسے بچے گا؟ جب ملک کے اندر آپ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہوگی۔ سیاسی صورتحال کو کنٹرول میں کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر نے اب فیصلے کر لیے ہیں، سارا کچھ طے ہو گیا ہے، اور یہ جو ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں شہباز شریف کی بھی اور آصف زرداری کی، شہباز شریف کبھی کہیں جا رہا ہے، آصف زرداری اسلام آباد میں پہنچ گیا ہے، بیماری کے بہانے، صرف ان کے بیماری کے بہانے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ جوڑ توڑ کرنا ہوتا ہے، جب عدالتوں کے اندر جانا ہوتا ہے تو یہ بیماریاں مسئلہ ہو گیا، کبھی کمر درد، کبھی نزلہ، کبھی زکام۔ لیکن جب جوڑ توڑ سیاست کرنی ہے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ اب ہمارے اوپر تلوار آ گئی ہے، پھر یہ دوڑتے ہیں۔ اب ان کی دوڑیں لگی ہیں۔ اب آصف زرداری پہنچا ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں چودھری شجاعت کے سب سے پہلے تو پاؤں پکڑے تاکہ چودھری شجاعت سے بندے لیے جائیں، پنجاب کے MPs لیے جائیں۔ اب نہیں ملنے والے، وہ اب وقت چلا گیا جس وقت جنرل باجوہ نے ان کو سپورٹ کرنا تھا اور آدھے کاف لیگ کے بندے ادھر آدھے ادھر، یہ اب وقت نہیں آنا۔ اب جنرل عاصم منیر کے جو فیصلے وہ حتمی فیصلے ہیں، اور اگلا سال ہی الیکشن کا سال ہونا ہے، یہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔